تو السلام علیکم، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بڑی انپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنے لگے ہیں، وہ یہ کہ بیلجیم کے ایڈمیشنز کب سے اوپن ہوں گے، کب سے اپنا پروسیس سٹارٹ کر دینا چاہیے۔ اچھا، بیفور ہم اس ویڈیو پہ جائیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو بیلجیم کا پروسیس سمجھنا ہے، ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ ساری سمجھنی ہے، تو آپ میری اس والی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میں نے بڑے ڈیٹیل میں بیلجیم کے حوالے سے، ان کی یونیورسٹیز کے حوالے میں، ایڈمیشن ریکوائرمنٹ کے حوالے سے یہ سب چیزیں بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کی ہوئی ہیں۔ تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ یہ والی ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ ناؤ کمنگ ٹو آور مین ٹاپک کہ آپ نے اپلائی کب کرنا سٹارٹ کرنا ہے۔ تو بیلجیم میں جو آپ کا میجر انٹیک ہوتا ہے وہ سپتمبر کا ہوتا ہے، اور اس کا جو ایڈمیشن ڈیڈ لائنز ہیں وہ نارملی دسمبر سے لے کے مارچ اپریل تک جاتی ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو آپ کی کافی اس پروسیس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے وہ آپ کی ٹائملی ایڈمیشن اپلیکیشن کی ڈیٹس کر سکتی ہے۔ مطلب اگر دسمبر میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ نومبر دسمبر تک اپنے آپ کو ریڈی کر لیں، اپنے ڈاکومنٹ ریڈی کر لیں، ساری چیزوں کو پریپیئر کر لیں کہ آپ کو اس ایڈمیشن کے دوران چاہیے ہوگی، کیونکہ موسٹلی لوگ اپنے ایڈمیشن جب سٹارٹ کرتے ہیں یا دسمبر میں جب سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن بھی دسمبر میں سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو یہ جو اٹیسٹیشنز کے کام ہیں، یہ جو باقی جو چیزیں یہاں پر ریکوائرڈ ہوتی ہیں، آپ کو 1-2 مہینے پہلے سے ہی کمپلیٹ کر لینی چاہیے، تاکہ جیسے ہی آپ کی ایڈمیشن ڈیٹس اوپن ہوئی آپ فوراً اپلائی کرو۔ کیونکہ بیلجیم کی یونیورسٹی میں بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے ارلی اپلیکیشن کی ہو تو موسٹ یونیورسٹی فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ بھی آپ کو ایڈمیشنز دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ ارلی اپلیکیشن کرتے ہو تو نہ صرف آپ کے ایڈمیشن چانسز بڑھتے ہیں، بلکہ بعد میں جب آپ ویزا پروسیسنگ کی طرف جاتے ہو تو آپ کو اس میں بھی کافی زیادہ ایز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور ایک چیز جو بیلجیم میں آج کل بہت سے لوگ پریفر کر رہے ہیں اپلائی کرنا، وہ یہ بھی ہے کہ بیلجیم کی نہ صرف ایجوکیشن اچھی ہے، جس طرح اگر آپ اپوائنٹمنٹس کو لے کے بات کریں جس میں اکثر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بہت مسئلے رہتے ہیں، بیلجیم میں ایسے مسئلے اتنے نہیں آتے۔ ودن 1 to 2 months ہمیں ویزا ریسیو ہوئے ہیں، اور بہت سے اسٹوڈنٹ کو بڑا سمپل سا پروسیس ہوتا ہے کہ VFS گلوبل کے تھرو، کیونکہ انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے تو انہی کے تھرو اپوائنٹمنٹس آتی ہیں، جو کہ ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ ایمبیسی سے کوآرڈینیشن بہت زیادہ نہیں رہتی، کیونکہ ایمبیسی میں اکثر ڈیلے آتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ جرمنی کی ایگزامپل لے کے چلیں تو اپوائنٹمنٹ ایشوز رہتے ہیں ویزا سے زیادہ۔ ویزا ریشو تو اچھا ہے لیکن اپوائنٹمنٹ ڈیلیز بہت آتے ہیں، بٹ بیلجیم میں فارچونیٹلی یہ والا سین نہیں ہے۔ اچھا، ان جنرل اگر میں کچھ میجر ڈاکومنٹس کی بات کر لوں جو کہ آپ کو ڈیورنگ دا پروسیس چاہیے ہوں گے، اوبویسلی اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو آپ کو بیچلرز کی ڈگری ٹرانسکرپٹ پلس آپ کو اپنی میٹرک FSC یا او لیولس کیا ہے تو اس کے سرٹیفکیٹس آپ کو چاہیے ہوں گے، آئلس چاہیے ہوگا۔ اچھا، موسٹ بیلجیم کی یونیورسٹیز میں 6.5 آئلس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، تو نارملی اسٹینڈرڈ 6.5 ہی ہے، اور کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو وداؤٹ آئلس بھی آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کرتی ہیں، لیکن یہ بہت کم یونیورسٹیز ہوتی ہیں۔ تو اسپیشلی اگر آپ بیلجیم میں اپلائی کر رہے ہو تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ وداؤٹ آئلس اپنا پروسیس کریں۔ ہاں، تو نارملی آپ کو 6.5 ہی چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر 6.5 نہیں آئے یا تھوڑے کم بھی آئیں، 6 بھی آئیں، تب بھی آپ ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ ہمارے ایسے ہیں جن کے 6 بینڈ پہ بھی ایڈمیشن ہمیں ریسیو ہوئے ہیں اور بڑی اچھی یونیورسٹی سے ریسیو ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو لیٹر آف موٹیویشن جو سبجیکٹ اسپیسیفک ہوتا ہے آپ نے وہ پریپیئر کرنا ہوتا ہے، باقی لیٹر آف ریکمنڈیشنز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں یونیورسٹی پروفیسر سے، یا پھر اگر آپ جاب کر رہے ہو تو اس کے ایکسپیرینس لیٹر آپ کو چاہیے ہوں گے، اور اگر آپ کے پاس ریلیونٹ ورک ایکسپیرینس ہے جاب کو لے کے تو اوبویسلی وہ بھی آپ ساتھ میں ایڈ کر سکتے ہو، جو کہ آپ کے ایڈمیشن چانسز کو کافی حد تک انکریز کرے گا۔ تو یہ تو بات ہوگی پروسیس کی۔ اگر اگین اب جب آپ پروسیس کرتے ہو تو کئی دفعہ آپ خود اپلائی کرتے ہو، کافی لوگ ہیں جو خود بھی اپلائی کر کے جاتے ہیں، لیکن کافی ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس یا ٹائم کی وجہ سے یا پھر اور چیزوں کی وجہ سے وہ خود کرنا پریفر نہیں کرتے، تو وہ ہمیں بھی اپروچ کرتے ہیں۔ اسی طرح کے کافی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آئے ہیں، میں نے سکسیس اسٹوری بھی ڈالی ہوئی ہے کہ ریسنٹ جو ایئر ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئے تھے اور بیلجیم گئے تھے، انہوں نے پہلے جرمنی کا پروسیس بھی ہم سے کروایا تھا، ان کا ایڈمیشن آ چکا تھا بٹ انفارچونیٹلی اپوائنٹمنٹ نہیں آئی تھی، پیرالل بیلجیم کا بھی چل رہا تھا، تو ساتھ میں ان کا پھر بیلجیم کا بھی ایڈمیشن آیا اور پھر انہیں الحمدللہ ویزا ریسیو ہوا۔ اس ساری ویڈیو میں انہوں نے اپنی ڈیٹیل جرنی بتائی ہے جو کہ ان کی رہی تھی ایکسس فیوچر کے تھرو، اور ابھی وہ بیلجیم میں ہے، بلکہ ان کے ساتھ میں ایک ویڈیو بھی پلان کر رہا ہوں جس میں اپنا 1 سال کا ایکسپیرینس بتائیں گے کہ بیلجیم میں انہوں نے کیا کیا چیزیں کی۔ تو اگر آپ لوگ بھی اپنا پروسیس ہمارے تھرو کروانا چاہتے ہو تو سمپلی آپ نے ایک فارم ہے جو کہ فل آؤٹ کرنا ہے، جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں ڈال رہا ہوں۔ یہ فارم آپ کو میری ویب سائٹ سے بھی مل سکتا ہے، جس پہ آپ www.mrvlogs.com لکھیں گے، میری ویب سائٹ پہ آپ کانٹیکٹ سیکشن میں جائیں گے جہاں پہ گوگل فارم آپ کو مل جائے گا۔ میک شیور کیجیے گا اس کی انفارمیشن کریکٹلی فل آؤٹ کریں تاکہ ہمیں آپ تک پہنچنے میں کافی آسانی ہو اور آپ کا بھی زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ تو آپ کی پروفائل کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ فردر پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے پھر آپ کا پروسیس سٹارٹ کریں گے۔ سو دیٹ واز اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں ملتے رہیں گے۔ یورپ ریلیونٹ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اس میں یورپ کا ہر کنٹری کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو بھی چینجنگ یورپین لاز میں چینجنگ آ رہی ہوتی ہے، ورک وائز اسٹڈی وائز، وہ سب کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو اپڈیٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں ملتے ہیں، خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔